السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ایک خصوصی سیگمنٹ ہے ہمارے ننھے اطفال کے لیے۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں جس بھی بچے کو میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ خصوصی نشریات ہے آپ ننھے اطفال کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ میں ہوں نائمہ ملک اور میں لائی ہوں صحابہ کرام کے قصے ان کی زندگی سے۔ یہ قصے ہمیں ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں کہاں کس طرح کیا قدم لینا چاہیے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آج جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے۔ کنیت آپ کی ابو حفص، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام فاطمہ۔ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے بھی آپ کا خاندان عرب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کو خطابت اور خصوصاً شہ سواری میں مہارت حاصل تھی۔ جی بالکل، آپ درست پہنچے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جی تو بچوں، آپ جانتے ہیں ایک موقع پہ جب مسلمانوں نے بہت مشکل حالات میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی کہ عمر خطاب یا ابو جہل میں سے کسی کا دل اپنی محبت کے لیے موڑ دے، اور نتیجتاً آپ جانتے ہیں حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے انتخاب میں چنا۔ آپ کے ایمان لاتے ہی سیدنا نے اعلان کر دیا تھا، آج سے مسلمان آزادی سے نماز پڑھیں گے، کہہ دو کافروں سے عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے پیارے امیر المومنین۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تو ہوگا، کبھی گھر کے بزرگوں کی زبانی تو کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہی ہوگا۔ آپ کا سخت مزاج مشہور تھا، لیکن جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، لوگوں نے ایک واضح فرق دیکھا۔ آپ کی نمازوں کا خشوع اور خضوع ایسا تھا، جہاں اللہ کی عظمت اور جلال کا بیان ہوتا آپ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ آپ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتے اور صبح نہ صرف خود نماز پڑھتے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے نماز کے لیے۔ اسلام تب تک ادھورا جب تک نبی آخر الزماں سے محبت ہر ایک چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس کا مظاہر معرکہ بدر میں ہوا، جب اپنی ہاتھوں عاصی بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، جو ان کا ماموں تھا۔ جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا۔ آپ ان سے محبت میں ایک تلوار ہاتھ میں لیے مسجد نبوی میں کھڑے تھے، اللہ کی قسم کھا کر اعلان کرتے تھے کہ جس کی زبان سے نکلا کہ میرا محبوب آقا اس دنیا سے اٹھ گیا، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ عظیم الشان سلطنت کا حکمران جس کا حکم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تھا، مگر قناعت کا یہ عالم تھا کہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، اور آپ اسی حال میں سفیروں سے ملتے، دفود سے ملاقات کرتے۔ 18 ہجری کے اول آخر دور لوگ حج سے واپس آئے، سرخ اندھیاں آئیں، جس کے بعد حجاز، تہامہ اور نشد شدید خشک سالی اور قحط کی لپیٹ میں آ گئے، اور یہ ہلاکت خیز سلسلہ 9 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت عمر نے جو طرز اختیار کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس مدت میں حضرت عمر نے پر راحت و آرام اپنے اوپر حرام کر لی۔ چاروں طرف سے لوگ کھانے کی تلاش میں آ کر مدینہ کے نواح میں جمع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر الظہر اپنے غلام کے ساتھ آٹا اور زیتون لے کر چکر لگاتے، اور جس کو بھوک سے پریشان پاتے فوراً اس کے آس پاس پہنچ جاتے۔ آپ وہیں کھاتے جو ان لوگوں کو پہنچا رہے تھے، یعنی خشک روٹی۔ انہوں نے گوشت، گھی اور دودھ سب کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ خشک روٹی کے استعمال سے آپ کا رنگ جو سرخ سفید تھا کالا پڑ گیا تھا، اور پیٹ میں درد رہنے لگا تھا، مگر اس درویش صفت حکمران نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز جائز رکھیں جو دوسروں کو فراہم نہ کر سکے۔ آپ نے تمام صوبوں کو فوراً غلہ فراہم کرنے کو لکھا، اور جب تک اس مصیبت سے لوگوں کو چھٹکارا نہیں دلایا، پر آرام و آسائش اپنے اوپر حرام کر لی،
اور دن رات اسی کوشش اور انتظام میں لگے رہے۔ خشک سالی کے ان مہینوں میں آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی مدینہ سے آدمی روانہ نہ کیے۔ بچوں، ویسے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو ایک قصہ جو میں سنانے جا رہی ہوں اس کا پس منظر نہیں سنا پاؤں گی، البتہ جو سنا رہی ہوں وہ تم لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ایسا حاکم وقت یعنی کسی بھی ملک کا سربراہ یا کسی فوج کے سربراہ کو ایسا دیکھا نہ ہوگا۔ بات جو غلام کی یا اپنے سے ادنا کی آتی ہے تو ہر کسی کے اندر سے تکبر نکل کر آتا ہے۔ ہم ہمارے گھر کے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اگر غلطی پر ہیں تو سدھار لیجئے۔ امیر المومنین کا طرز دیکھیے، وہ کیا کرتے تھے۔ بچوں، ویسے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو ایک قصہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا پس منظر نہیں سنا پاؤں گی، البتہ جو سنا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ایسا حاکم وقت یعنی کسی بھی ملک کا سربراہ یا کسی فوج کے سربراہ کو ایسا دیکھا نہ ہوگا۔ بات جو غلام کی یا اپنے سے ادنا کی آتی ہے تو ہر کسی کے اندر سے تکبر نکل کر آتا ہے۔ ہم ہمارے گھر کے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اگر غلطی پر ہیں تو سدھار لیجئے۔ امیر المومنین کا طرز دیکھیے، وہ کیا کرتے تھے۔ شام کی جنگ کا آغاز خلیفہ اول کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ مختلف علاقے اس دوران فتح ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پھر جب فلسطین کے مختلف شہروں کی فتح کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ ہوا، عیسائی بالآخر اس شرط پر راضی ہوئے، شہر حوالے کرنے پہ راضی ہوئے کہ حضرت عمر خود تشریف لا کر معاہدہ لکھیں۔ اطلاع ملنے پر آپ روانہ ہو گئے۔ آپ کی عظمت، جاہ و جلال، جس سے دشمنان اسلام کے در و بام کانپتے تھے، اتنا پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی ایک پیسہ آپ نے زیادہ اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ اکثر ضرورت کے وقت بھی استعمال نہیں کیا۔ اس لیے جب اس سفر پر روانہ ہوئے تو ایک غلام ایک ہی اونٹ سواری کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن اونٹ پہ آپ سوار ہوں اور ایک دن آپ کا غلام سوار ہوگا، اور آپ اونٹ کی مہار یعنی اس کی رسی تھام کر چلیں گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، غلام کے اونٹ پہ بیٹھنے کی باری تھی۔ غلام نے درخواست کی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ ناانصافی تھی جو ناممکن تھا کہ ہو جائے۔ اب لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ میلوں دور تک پھیلی سلطنت کا حکمراں، جس کے ایک اشارے پہ کچھ بھی ممکن ہو جائے، دنیا کی طاقتور ترین فوج کا سربراہ جس سے ساری دنیا کانپتی تھی، وہ اس حال میں چلا آ رہا ہے کہ اس کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے اور وہ اس کی رسی پکڑے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جن سے اللہ آپ بھی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ ان کے لیے زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، یعنی اللہ پاک ان کے اعمال سے خوش تھے۔ یہ ہیں ہمارے امیر المومنین۔ تو پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، اب آپ اپنی میزبان نائمہ ملک کو اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔